سے جو ہے وہ خطاب کیا ہے. آپ کے بڑے زبردست ورڈ سے کہ کوئی کسی بھی قوم سے اس سے آپ کا کوئی غرض نہیں ہے, اگر وہ کام کرے گا تو اس کو ہر طرح سے سپورٹ کی جائے گی. کیا فردر آپ کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ آج ہمارے ساتھ اس امپورٹنٹ میٹنگ میں آپ نے شرکت کی ہے. اور میٹنگ کے حوالے سے بس میں اتنا ہی بتاؤں گا آپ کو کہ ایک لائن ہم نے ڈرا کی ہے سب کے سامنے. یعنی یہاں پر لوگ, پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے ایک ہفتے سے جو آپ لوگ سن رہے ہیں کہ چمن کے اندر امن امان کا مسئلہ ہو گیا ہے اور وہاں پر قتل و غارت ہو رہی ہے اور ڈکیتیاں ہو رہی ہے اور جو لوگ محفوظ نہیں ہے لوگوں کے گھروں میں گھسے جا رہے ہیں. یعنی حقیقت کا اس پروپیگنڈے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سارا ایک مصنوعی غبارے کے اندر ایک سیاسی گیم کھیلی جا رہی ہے جس کے پیچھے آج یعنی کہ لوگ مظاہرے بھی کر رہے ہیں. اور اگر آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ صرف اتنا بتا دو, یہاں پر ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایس پی کی صورت میں, یہاں پر ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ڈپٹی کمشنر کی صورت میں, کس نے کہاں پر کون سی شکایت کی ہے کہ جس کا وہاں پر اس کے خلاف ایکشن نہیں کیا گیا, اور کس نے کہاں پہ رپورٹ کی کہ کس بندے کے ساتھ کس علاقے کے اندر وہ واقعہ ہوا اور وہاں پر سیکیورٹی فورسز یا لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے والے لوگ وہاں پر نہیں گئے اور انہوں نے اس ایشو کو ایڈریس نہیں کیا. یہ صرف ایک مصنوعی, میں جیسے میں نے کہا مصنوعی غبارے کے اندر ایک ہوا بھری گئی ہے. وہ یہاں پر لا اینڈ آرڈر کا کوئی ایشو نہیں ہے 100%. الحمدللہ دیکھیں چمن 10 لاکھ سے تجاوز کر چکا ہے آبادی کے لحاظ سے, اور پھر یہ ایک قبائلی معاشرہ ہے. اس قبائلی معاشرے کے اندر یہ ٹک ٹک جو ہے نا یہ چلتی رہتی ہے. یہاں پر آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہاں پر لوگ لڑیں گے نہیں, لوگ جھگڑیں گے نہیں, لوگ ایک دوسرے کے اوپر تجاوز نہیں کریں گے, لوگ یہاں پر قتل و غارت نہیں کریں گے, لوگوں کی دشمنیاں نہیں ہوگی. یہ سب کچھ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے, اور اس معاشرے کے حصے کو ایک نظام کو لا اینڈ آرڈر سے کنیکٹ کرنا یہ میرے خیال میں زیادتی ہے. اور اس زیادتی کا صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے بلکہ آپ سب لوگوں کی, جو میڈیا کے توسط سے آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کی نفی کرے اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ جو سب کچھ بتایا جا رہا ہے اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. سلطان صاحب, آپ نے منشیات کے حوالے سے بھی ذکر ہوا آج کے اجلاس میں, تو منشیات کے آج جو اڈے ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی کی جائے گی, کیا احکامات دیے گئے ہیں آپ کی طرف سے؟ بالکل, دوسری بات یہ ہے کہ آج کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں جو لا اینڈ آرڈر کی جو میٹنگ تھی اس میں نے اس بات کا پرٹیکولرلی اس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی اس علاقے کے اندر کوئی امن امان کا مسئلہ بنتا ہے یا کوئی یہاں پر انتشار پھیلانے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی اس کی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں جس سے لوگوں کے نفس اور لوگوں کے جائیدادیں یا لوگوں کے یعنی کہ ان کے گھر محفوظ نہیں رہتے, لوگوں کی اولاد محفوظ نہیں رہتی ہے, تو اس میں ایک بہت بڑا عوامل جو ہے نا وہ منشیات کے اڈے ہیں جو یہاں پر سر عام چلتے ہیں. میں نے اس سے پہلے جب میں اس ایز اے ایم پی آپ کے سامنے نہیں, ایز اے اسپیکر بلوچستان اسمبلی نہیں, بلکہ میں نے ایز اے عام کارکن کی حیثیت سے بھی بار بار میں اس کا ذکر کر چکا ہوں. آپ لوگوں کو اس کا علم ہے کہ میں نے کہا یہاں پر منشیات کے اڈے چلتے ہیں اور منشیات کے اڈے یہاں پر سیاسی سرپرستی میں ہوتے ہیں. تو لہٰذا آج میں نے میٹنگ کے اندر ان کا میں نے پرٹیکولرلی ذکر کیا ہے کہ یہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کی یہ ذمہ داری ہے, اور وہ یہ ذمہ داری انہوں نے آج میرے سامنے قبول کی ہے کہ سر جو بھی ہوگا اس سے ہٹ کے کہ یہاں پر کون کس قوم سے تعلق رکھتا ہے, کوئی کس قوم سے تعلق رکھتا ہے, یعنی کہ اگر آپ کسی کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ اس کو یہ رنگ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ سر اس کا تو اس لیے ہاتھ ڈالا گیا ہے کہ وہ اس کا قوم سے نہیں ہے یا اس کی مخالف قوم سے یا مخالف سیاسی پارٹی سے. میں نے تمام ڈی سی صاحب کی موجودگی میں, ایس پی صاحب کی موجودگی میں, تمام لا اینڈ آرڈر سچویشن جو کنٹرول کرتے ہیں ان کی ایجنسیوں کے سامنے میں نے یہ کہا ہے کہ ان کے اوپر ہم ہاتھ ڈالیں گے. ہاتھ ڈالنا ہوگا چاہے وہ جس سے بھی تعلق رکھتا ہے, جس ٹرائب سے تعلق رکھتا ہے, جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے, چاہے اس کا سر خدا کرے آسمان تک نہ پہنچتا ہو. میری آپ کی ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے اپنے آنے والی نسل کو اس تباہ کن امراض سے بچانا ہے, اس تباہ کن تباہی کے جو ہمارے نسلوں کے لیے پیدا کی گئی ہے یا ان کے اوپر یہ اپنا رزق کماتے ہیں. میں کہتا ہوں, وہ کہتے ہیں نا
وہ کہ طاہر اللہ ہوتی اس رزق سے موت آچی جسے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. یہ جو رزق جو لوگ اس منشیات کے دندے سے کما رہے ہیں یہ ہماری نسلوں کو روک رہے ہیں, یہ ہمیں اور آپ کو آگے جانے سے روک رہے ہیں, ہمیں آپ کو لوگوں کے سب میں کھڑے ہونے سے روک رہے ہیں. لہٰذا یہ سب کی, آپ کی, میری, ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے. انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی, جو بھی ممکنہ وسائل ہمارے پاس موجود ہوں گے اس کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا اور اس کا قلم کیا کریں گے. دیگر مسائل بھی ہے, ہیلتھ کے ایشوز ہے, دیگر جو مسائل ہے, ایجوکیشن کے مسائل ہے, اس کے حوالے سے آپ نے کیا کیا؟ دیکھیے آج میں گزارش اتنی کروں گا آپ سے تقریباً کہ آج کی جو میٹنگ تھی ہماری وہ صرف لا اینڈ آرڈر سچویشن سے متعلق تھی. ایشوز تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ایجوکیشن کے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایشوز ہے, ہیلتھ میں ایشوز ہے, جس طرح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, یہ سارے ایشوز. دیکھیں یہ 40-50 سال کا بگڑا ہوا نظام, یا 40-50 سال سے جب یہ مسلسل بگڑتا جا رہا ہے, اس نظام کو ایک دن میں یا راتوں رات ٹھیک کرنا یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے. لیکن میں ہرگز یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کے اندر بہتری نہیں لائی جا سکتی ہے. بہتری آئے گی, بہتری لانے کی ہم کوشش کریں گے. جو کچھ بھی ہمیں میسر ہوگا ہماری ممکنہ وسائل کے اندر رہتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ایڈریس کریں گے. بلوچستان میں جو کابینہ ہے وہ تشکیل نہیں دیا گیا, کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ آج کا جو پریس کانفرنس ہے, سنیں آج کی جو میڈیا ٹاک ہے وہ میں نے کہا اس کو اگر اس کو محدود کر لیتے ہیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تک تو بڑا اچھا ہوتا ہے. لیکن چونکہ ایک سوال اٹھتا ہے وہ ابھی میں دیکھیں بلوچستان میں کولیشن گورنمنٹ ہے, آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی, PMLN, با پارٹی یعنی کہ نیشنل پارٹی, بہت سارے لوگ اس کے اندر اس وقت شامل ہیں. تو وہ جو کابینہ ہے وہ میں صرف اپنی پارٹی کی رائے کو دے سکتا ہوں کہ اس کے اوپر کیا پرابلم آ رہی ہے. باقی تو کولیشن گورنمنٹ نے سب نے مرکز میں بیٹھ کے اس کا فیصلہ کرنا ہے. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ 2 تاریخ کو سینٹ کا جو الیکشن آ رہا ہے, جنرل الیکشن, اس کے فوراً بعد بلوچستان کی کابینہ تشکیل دی جائے گی اور اس میں سب انشاءاللہ پارٹنرشپ ہوگی. نہیں, وزارتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے, صرف سینٹ کے حوالے سے تقریباً بہتر ہوگا انشاءاللہ, جو بھی ہوگا بہتر ہوگا اور کولیشن گورنمنٹ سب کو ساتھ لے کے چلے گی. کیمپین شروع ہو گیا ہے, سیکورٹی فورسز کے حوالے سے بریفنگ دی گئی, ان کے مسائل کے حوالے سے, اس پر کب تک اقدامات اٹھائے جائیں گے اور کیا؟ دیکھیں میں آپ کو بتایا نا کہ ہمارے پاس جو موجودہ وسائل ہے اس کے اندر پلے رہتے ہوئے ہم تو انشاءاللہ کوشش کریں گے, ہم انشاءاللہ اس سے جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم حالات کو قابو میں کرنے کی کوشش کریں گے. باقی رہی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سیکورٹی جو ایجنسیز ہیں ہماری, لا انفورسمنٹ ایجنسیز جس کو ہم کہتے ہیں, ان کے مسائل ہے, ان کے پاس اکوپمنٹ کی شارٹیج ہے, ان کے پاس فیول کی شارٹیج ہے, ان کے پاس کمیونیکیشن کی شارٹیج ہے, یعنی کہ ان کے پاس وہیکل کی شارٹیج ہے. دیکھیں ایک MPA کے ذریعے یہ سارے مسائل کو حقیقت میں اگر آپ دیکھ لیں تو یہ شاید ممکن نہ ہو کہ ساری چیزیں ہم ایڈریس کر سکیں اور ان کو ہم حل کر سکیں. لیکن میں نے آپ کو پھر دوبارہ میری بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر مجھے اپنے لوگوں کی ڈیولپمنٹ سیکٹر سے جو ترقیاتی کام ہے ان سے اگر مجھے کچھ کٹوتی کرنی پڑی اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ان کے مسائل کو حل کرنا پڑا تو انشاءاللہ میں وہ بھی کروں گا. صاحب اس حلقے میں جو ہے پولیو کا ایک کیس آیا ہے, اسپیشل کمپین سٹارٹ ہوئی ہے آج سے, کیا کہنا چاہیں گے پولیو کے حوالے سے؟ یار پولیو سے میرا کیا تعلق ہے؟ پولیو تو میرے عوام کو ہاں اچھا یہ یہاں تک ہے, میری گزارش یہ ہوگی کہ لوگوں سے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے جب پولیو کی ٹیمیں آتی ہیں ان کے پاس تو وہ اپنے بچوں کو پلائے قطرے, تو ان سے محفوظ رکھیں ان کو. اگر یہ پرابلم ہے تو اس کا تو واحد یہی حال ہے کہ آپ پولیو کے قطرے پلائیں گے تو یہ سسٹم ایریڈیکیشن ہوگی, ادروائز تو پھر یہ بڑھتا جائے گا, مسئلہ حل نہیں ہوگا. پھر یہ سر آپ نے مظاہرے کی بات کی, آپ کے اتحادی آج مظاہرہ کر رہے ہیں, اس پر کیا؟ کون سے اتحادی؟ وہ اتحاد ہماری تو لوکل گورنمنٹ تک ہے, میں ابھی لوکل گورنمنٹ میں سے کچھ کہہ نہیں سکتا. تو وہ میرے ان سے گزارش ہوگی کہ آپ ایک ایسے عوام کے ایسے ایشوز کے اوپر مظاہرے کریں جس میں لوگوں کو یہ یقین دہانی ہو کہ وہ آپ سیاست نہیں کر رہے ہیں بلکہ کہ آپ ان کے مسائل حل کر رہے ہیں. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے, آپ لوگوں کو یہ میسج نہیں دے سکتے ہیں کہ آپ کرتے ہیں سیاست لوگوں کی اور اس کے پیچھے آپ کے مقاصد اغراض اور ہوتے ہیں اور آپ سامنے کچھ اور دکھاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ بلو پرنٹ ہے, یہ بلیک اینڈ وائٹ میں سسٹم سامنے آئے گا, اس سے کوئی آگے نہیں چلا سکتا.